جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، میرا نام محمد ابو بکر صدیق ہے اور میں خطاطی جو ہے اس کو پروفیشنل انداز سے، یعنی میرا روزگار بھی یہی ہے، کاروبار بھی یہی ہے۔ تو فن خطاطی ہے کیا؟ عام طور پہ مدارس اور یونیورسٹی اور کالج وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کا خاص طور پہ شوق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رائٹنگ سے متعلق ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو۔ تو یہ جو عام اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں وہ چونکہ پین سے لکھتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری لکھائی اچھی ہو، لیکن جو خاص طور پہ مدارس میں پڑھتے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے فن خطاطی جو ہے۔ خطاطی کا نام کون کون جانتا ہے؟ یعنی لفظی تعارف ہے کسی ساتھی کو کہ خطاطی کسی نے سنا ہو کہ خطاطی کیا ہوتی ہے؟ کتابت کرنا، یا جو پینٹرز لکھتے ہیں بورڈ پہ، عام طور پہ پینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو خطاطی جو ہے اس کو ہم انگلش میں کیلیگرافی بھی کہتے ہیں۔ خوش نویس، خوش خطی، کتابت، خطاطی، کیلیگرافی، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو صرف اس کو اپنی زبان کے تحت عرب کے اندر لوگ خطاط بولتے ہیں، اور یورپین ممالک میں اس کو کیلیگرافی کہا جائے گا کہ بہت اچھا کیلیگرافر ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس کو جو ہے وہ عام سادہ الفاظ میں کتابت کہتے ہیں، خوش نویس کہتے ہیں۔ تو اب یہ خطاط جو ہے یہ عام ایک معروف لفظ ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کیوں سیکھنا چاہیے یہ فن؟ قرآن کے ساتھ دو فن خاص طور پہ وابستہ ہیں، فن خطاطی اور فن قرات۔ قرآن حفظ کر لینا یہ تو آپ نے یاد کر لیا، لیکن جب اس کے اندر قواعد، یعنی جس کو ہم تجوید بولتے ہیں، تو تجوید کا کیا مطلب ہوا کہ الفاظ کو درست انداز سے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اور تجوید قرات اور پھر تجوید خط، یعنی جو لکھا جا رہا ہے، پہلے جو صحابہ کرام کے دور میں لکھا جاتا تھا، تو خطاطی اسی دور سے شروع ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک خط کوفی میں لکھا ہوا باقاعدہ طور پہ پورا قرآن پاک، تو اس دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا خطاطی کا۔ لیکن اور ابھی بھی آپ لوگ چونکہ اگر یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ سرچ کریں کبھی اس موضوع کو، تو آپ کو اتنا مواد ملے گا کہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے آج سے پہلے اس چیز کو دیکھا ہی کبھی نہیں۔ تو ہمارے ہاں کچھ دینی اداروں کی یہ کمی اور سستی کہہ سکتے ہیں، سستی رہی کہ ہم اس کو پاکستان میں اداروں کے تحت اس کو روشناس نہیں کرا سکے طلباء تک۔ تو یہ اس طرح سینہ بسینہ چلتا رہا کہ جس طرح آپ کسی جو ہے وہ موٹر مکینک کے پاس موٹر کا، یعنی بائک کا کام سیکھ لیں یا فریج ایئر کنڈیشن کا کام سیکھ لیں، تو اس طرح یہ فن سینہ بسینہ چلتا رہا۔ اداروں نے اس کی سرپرستی بہت پہلے یعنی چھوڑ دی دنیا کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، جبکہ اس کی ضرورت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کہ جس طرح ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، تو پھر قرآن کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، لیکن وہ تجوید کے فن سے یعنی آشنا نہیں ہوتے، وہ مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو لکھنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ تجوید خط، یعنی خط کو بہتر لکھنا۔ تو کیلیگرافی کے اندر بہت سارے خط ہیں، خط نسخ ہے جس میں عام طور پہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے۔ عرب کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ ترک جو خطاط ہیں دنیا کے اوپر زیادہ تر ان کا نام ہے، تو ان کے خط کے اندر ایک خاص خوبصورتی ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کے اگر قراء حضرات تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہم یہ کہہ لیں کہ
اگر ہمیں پتہ چلے کہ مصر سے قاری آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ذہن میں ایک معیار آ جاتا ہے کہ یار مصر کے قاری آ رہے ہیں، چونکہ اس کے اندر ان کا ایک خاص انداز ہے، اس پہ ملکہ ہے ان کو۔ اسی طرح خطوط کے اوپر ترک اساتذہ اور ترک خطاط جو ہیں ان کا بڑا نام ہے۔ تو خط نسخ جو ہے اس کے اندر پاکستان میں جو کام ہوا، ہمارے اس وقت جو قرآن مجید جو ہے آپ کو 13 لائن کا، 15 لائن کا یا مختلف مکتبوں کے جو ملتے ہیں، وہ نسخ ہندی، چونکہ ہم انڈیا سے یعنی ہمارا کلچر یہ سارا تھا، تو جب قرآن پاک کی یہاں کا قرآن پاک کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں ہندی خط جو ہے وہ غالب تھا، تو وہ عربی مکس ہندی جو ہے، جو اس وقت آپ قرآن مجید کی تحریر دیکھتے ہیں تو اس کو رسم ہندی کہا جاتا ہے، اوریجنل نسخ نہیں ہے۔ تو خطاطی کے اندر مختلف خطوط ہیں، خط نسخ ہے، خط ثلث ہے، رقہ ہے، کوفی ہے، دیوانی ہے، نستعلیق جو آپ کا پاکستان میں اردو خط لکھا جاتا ہے جس کو ہم نستعلیق بولتے ہیں، اور نستعلیق اصل میں خط ہے تعلیق جو ایران میں لکھا جاتا ہے، فارسی خط اس کو فارسی بھی کہیں گے اور تعلیق بھی بولتے ہیں۔ تو پاکستان میں نسخ کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ جب محمد بن قاسم آئے سندھ میں، تو چونکہ وہ عرب ثقافت تھی، آپ نے کبھی سندھی لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ سندھی کا انداز عربی کی طرح کا ہے، تو وہ عرب چونکہ یہاں آئے اس کی وجہ سے ان کی زبان پر عربی اثر آیا، چونکہ زبان سے تعلق ہوتا ہے خط کا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت یعنی سمجھ لیں کہ بہت بڑی سستی، بہت بڑی کمی ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے ہٹا کے انگلش کو ہماری اوپر حاوی کر دیا گیا کہ ہم انگلش بولنے والے کو پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے خط ہمارے اندر فروغ نہیں پا سکا۔ عرب اپنے نزدیک سب کو عجم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عربی عربی باقی سب اجمی، اس لیے خط ان کے ہاں ہے، خط کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے۔ تو بہرحال ہم چونکہ اردو بولتے ہیں، یہاں نستعلیق تھا، وہ نسخ کا اثر ان پہ آیا، تو نسخ اور تعلیق فارسی یہ مل کے نستعلیق بن گیا ہمارا اردو کے اندر۔ اور اس کے بہت سارے لہجے ہیں، جیسے پنجابی کے بہت سارے لہجے ہیں، مختلف شہروں میں پنجابی بولی جاتی ہے لیکن ان کے الفاظ اور ادائیگی کا فرق ہے۔ اسی طرح نستعلیق لکھنے والے جو یہاں پہ پاکستان میں لکھی جاتی ہے، ایک لاہوری نستعلیق ہے، ایک دہلوی نستعلیق ہے جو کراچی میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک خط کا مختصر سا تعارف ہے کہ خطاطی کا جو فن ہے یہ اسی طرح سیکھنا چاہیے جیسے ہم قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا ہم تجوید کے فن کو سیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور تجوید کے فن کو نہیں سیکھ رہا تو وہ آدھا کام کر رہا ہے، پورا کام نہیں کر رہا۔ حافظ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حفظ کیا ہوا بندہ الفاظ کی ادائیگی اس کی درست ہو۔ بہت سارے آپ لوگوں نے سنا ہوگا مقررین میں جو ہمارے ہاں نامور بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ تجوید کے فن سے واقف نہیں ہوتے تو وہ ہا اور ہا، عین اور عین، قاف اور کاف کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح یہی چیز خط کے اندر ہے کہ ہم خط سے واقف ہوں گے تو بھی اس کا رابطہ قرآن سے ہی ہے، اور پھر وہ ہمیں آہستہ آہستہ وہ پروفیشنل یعنی خطاط بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایک ہنر بھی ہے پوری دنیا پہ بہت بڑا، فن خطاطی ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اس کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے، پیپر ہے، قلم ہے، انک ہے، اس کو بیٹھ کے لکھنا کیسے ہے، اس کی مشق کیسے ہے، شروعات کیسی کی جائے، کیسے اس کو سیکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ ورکشاپ رکھیں جس میں ہم طلباء کو وہ چیزیں بھی دکھائیں، وہ کام بھی دکھائیں کہ یہ کام ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، اس کی ترتیب یہ ہوگی تاکہ طالب علم جو ہیں ان کے اندر اس کو ایک شوق بھی پیدا ہو، آگاہی بھی ہو کہ کیا چیز ہے۔ تو آج میں تو اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا، تو شیخ صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلیں 10-15 منٹ ہی صحیح جو ہمارے پاس موجود ہیں طالب علم ان کو آپ آگاہی دیں۔
تو آپ لوگ اگر اس کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی یہاں پہ ایک ورکشاپ رکھیں اس سلسلے میں، تو جس میں ہم 2 گھنٹے کی ورکشاپ میں یہ بتائیں کہ خطاطی کیا ہے، کیوں ضروری ہے یا کیوں ضروری نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پہ طالب علم کا سوال ہوتا ہے، ہر طالب علم کا، کہ ہمارے ہاں کراچی میں شارٹ کورسز کا دور ہے، کورسز کروائے جاتے ہیں، 2 سے 2.5 مہینے کا کوئی بھی کورس کسی کوچنگ سینٹر سے کیا جاتا ہے، تو وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے کہ وہ کسی جگہ جاب یا کسی ادارے میں وہ کام آ جائے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بغیر کسی مقصد کے کرتے ہیں، یعنی اگر میں کسی جگہ پڑھ رہا ہوں یا میری اگر دکان ہے یا میرا اگر کوئی کسی جگہ ادارے میں کوئی میری جاب ہے، اس سے ہٹ کر میری لائف میں کیا ہے، یعنی اگر اتوار کے اتوار میں کرکٹ کھیلتا ہوں اپنا وقت گزارنے کے لیے، یا گھر میں فری وقت ہے تو لوڈو کھیلتا ہوں یا کیرم کھیلتا ہوں، یا میں نے جم جوائن کیا ہوا ہے، یا میں تیراکی کا شوق رکھتا ہوں، یا مجھے گھڑ سواری کا شوق ہے، تیر اندازی کا شوق ہے، یہ سارے فنون اسلامی ہیں، لیکن صد افسوس ہے کہ ہمارے مدارس میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہے، جبکہ یہ مدارس سے ہی سکھائی جانے والی چیزیں ہیں، اس کی کوئی دوسری یونیورسٹی نہیں ہے۔ اسلامی فنون کیا ہے؟ فنون لطیفہ جس کو ہم بولتے ہیں، فن تقریر ہے، فن تحریر ہے، فن تصنیف ہے، فن قرات ہے، فن تعمیر ہے، نقش و نگاری ہے، آرٹ ہے، یہ سارا اسلامی فن ہے، اور خطاطی اس کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا جو فنون لطیفہ کا جو فن ہے وہ فن خطاطی ہے۔ تو جس طرح ہم یہ سارے شوق پورے کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی یعنی ضروری ہم کوئی جواب دے نہیں ہے کسی کو کہ میں جم کیوں جوائن کر رہا ہوں، یہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اسی شوق کے اندر یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ ہماری جو اکثر جو تعداد ہے طلباء کی، وہ اپنا جو فارغ وقت ہے وہ موبائل پر یا نیٹ پر اگر ضائع کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی چونکہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک بہترین مشغلہ ہے، بہترین ایک کام ہے کہ اگر ہم اس کو سیکھتے ہیں تو چونکہ اس کی وابستگی قرآن سے ہے تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں۔ جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والے کے لیے تو ہم الف با جیم یہ چیزیں لکھ رہے ہوں گے، اور کہنے والا ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی کہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، الف با جیم دال را سین لکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ سمجھ لیں اور جب اس کی دنیا میں آپ آئیں گے، اس پہ اسٹڈی کریں گے، نیٹ پہ دیکھیں گے کیلی گرافرز کو جو پوری دنیا میں جو ایک نام رکھتے ہیں، اور اس کی تاریخ پہ پڑھیں گے، اس کے اوپر بکس پڑھیں گے، اس کے اوپر لیکچرز لیں گے، اس کام کو کریں گے، تو نہ تو یہ آپ کو کبھی بور کرے گا، نہ یہ آپ کو کبھی یعنی سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا اور بہترین، عرب ممالک کے اندر اگر آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور میں کے ساتھ آپ کی بات ہو، ٹیکسی میں بھی بیٹھیں، تو ہمارے ہاں جیسے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، تو وہ بولے گا جی میں ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا پلمبر ہوں، کوئی ایسا کام ہوتا ہے، یا عالم ہوں، قاری ہوں۔ تو اگر وہاں کوئی بندہ یہ کہہ دے جی کہ میں خطاط ہوں، تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، یعنی اس قدر یہ اپ گریڈ فن ہے یہ۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کو ہم اجاگر کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں، کوئی ہمارے پاس پابندی نہیں ہے۔ یہ اس کی جو ریاضت اور جو مشق ہے وہ ہم کسی بھی فارغ وقت میں اپنے آفس میں، گھر میں، کسی بھی جگہ، مدرسہ میں، جب وقت ملے بس ہم نے اس کی صرف پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس کی آگے مزید جو نشست ہے، ترتیب ہے، اس کو پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں شیخ صاحب سے مشورہ کے ساتھ کہ کس طرح کیا جائے تاکہ وہ چیزیں آپ کو پراپر طریقے سے دکھائی بھی جائیں اور بتائی بھی جائیں۔ تو آج تو صرف ایک ایسی بات ہی ہوئی ہے، اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں نئی باتیں ہوں، ساری آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، تو پھر بھی اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لے، دروازے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ سوال کر لیں تو سمجھ آتا ہے اس مسئلے میں، سیکھنے کیا فائدے ہیں، کیا چیزیں، کیا ملے گا اس میں۔
آپ لوگوں میں سے کسی نے فن خطاطی کے اوپر کام دیکھا ہے؟ جتنے اس وقت لوگ موجود ہیں، کوئی کسی کو شوق ہے یا کسی کے نظر سے کوئی چیز گزری ہے، کوئی کسی کمپیوٹرائز تو فاؤنٹ ہے نا. کمپیوٹر جب آیا تو کیلی گرافی کے فن کے اوپر اثر پڑا، لیکن صرف پاکستان میں، عرب دنیا میں نہیں پڑا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی ہاتھ کا مقابلہ کمپیوٹر نیچر کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا، اگر آپ ریبورڈ بناتے ہیں تو ریبورڈ سے اس وقت وہ دنیا کا کے کتنے کام لے رہے ہیں، لیکن ریبورڈ کی جو موومنٹ ہے اور باڈی لینگویج ہے یوں، اس کے اندر یہ نیچرل چیز نہیں ہے جو اللہ پاک نے جو موومنٹ جسم کی باڈی کی دی ہے، وہ ریبورڈ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو کمپیوٹر وہی کام کر سکتا ہے جس کی کمانڈ بنا کر اس کو دی جائے، جس کام کے لیے اس کو مختص کر لیا جائے. از خود کچھ نہیں کر سکتا. از خود کیا ہے کہ لکھتے لکھتے آپ کو خیال آ گیا اور آپ نے اپنی روش چینج کر لی، تو وہ خیال آپ کے ذہن میں آئے گا، کمپیوٹر کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں ہیں. تو کمپیوٹر میں جو لکھے جاتے ہیں وہ فونٹس ہیں بنا کے، چونکہ وہاں بھی کیلی گرافی ہے نا. وہ کیلی گرافی کا مطلب دیکھیں کہ اے جو ہے وہ کتنے سٹائل میں لکھا جاتا ہے، کیپٹل میں بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، پھر اس کے مختلف انداز ہیں. تو وہ بھی خطاطی ہی ہے، وہ بھی کیلی گرافی ہے. تو اس لیے اس کو وہ ان کے ہاں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ زبان کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیتے، اردو کو، اس وجہ سے خط کے اوپر ہمارے ہاں کوئی تعمیری یعنی بہت بڑے اساتذہ ہیں پاکستان میں، بڑے نام ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے نظر سے نہیں گزرے ہوں گے یا آپ لوگوں کی اس پہ ابھی اسٹڈی نہیں ہوگی، کبھی دیکھا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ لوگ سرچ کریں گے، اس پہ دیکھیں گے، دیکھنا شروع کریں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے کرنے والا کام ہے اور بڑا خوبصورت کام ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو بہترین حلیے میں وی آئی پی ماحول میں کیا جانے والا. سیکھنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا، ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. یعنی اگر ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ایک نیت ہے نا، کبھی میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں اور پیچھے سے کسی نے آواز دی بھائی کدھر جا رہے ہو، تو میں بولوں جی پتہ نہیں، میں بس باہر نکل آیا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کا جو نالج ہے وہ ورکشاپ کے ذریعے بتایا جائے گا. ورکشاپ کے اندر ان چیزوں کا خط کا بھی اور ان کے جو اوزار سمجھ لیں یا اس کو کرنے کے جو ساری چیزیں ہیں، پیپر ہے، قلم ہے، انک ہے، اور وہ سارا جو مٹیریل ہے اس سے پہچان کرائی جائے گی کہ یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ کام ہے ہوا جو ہم نے کیا ہے، اس طرح لکھا ہے. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. صحیح، ابھی تو ہماری بہت مختصر سی ڈسکس ہے، ایسی بے ربط سی کہہ لیں، اس کے اندر کوئی پلاننگ شامل نہیں ہے. تو آپ کے ہاں یہاں بہت ساری یعنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بھی. تو یہ بھی متاثر، جن لوگوں نے لکھی ہیں یہ بھی متاثر ہیں خطاطی سے ہی. جو کہ ہاتھ سے نہیں لکھ پاتا، اس فن سے متاثر ہوتا ہے، تو پھر وہ کمپیوٹر سے اس جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کمپیوٹر کا تو یہ ہے نا کہ سیدھا ٹائپ کر دیا، سیدھا ایک لائن میں لکھ دیا. تو خطاطی کے اندر کیا ہے کہ اس نے کسی لفظ کو بڑا کیا ہے، کسی کو چھوٹا کیا ہے، کسی کو دوسرا کلر دیا ہے، کسی کو راؤنڈ میں لکھا ہے، کسی کا فاؤنٹ چینج کر دیا ہے. تو اس مضمون کو وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی آپ کے اگر مدرسہ کا اشتہار ہے تو اب یہ دیکھیں جامعہ احسان الاسلامیہ منظور کالونی کراچی، ٹھیک ہے جی، اس کا کلر کچھ اور ہے، فاؤنٹ بھی کچھ اور ہے، نیچے جو نام ہیں وہ باکسز میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ سارے نام اگر ایک لائن میں کمپوز کر دیے جائیں تو یہ تو کمپیوٹر کا کام ہو گیا سیدھا. لیکن اس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کے لیے باکس بنایا ہے.
ٹھیک ہے، اس باکس کے اندر پھر اس نے یہ جگہ دیکھی ہے کہ حضرت مولانا کتنی قلم سے آئے گا، مدد اللہ کتنی قلم سے آئے گا، بندے کا نام کتنا موٹا آئے گا۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ساری اجاگر کرتی ہے فن خطاطی کو کہ خط کے اندر حسن کیسے آتا ہے، کس طرح ہم اس کے اندر بہتری لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔